تک تو ہم سیکس کی بات چل رہی تھی نا ہماری، اب ہم حسد کی بات کرتے ہیں. کیا آپ کو کبھی کسی سے حسد محسوس ہوا؟ اگر ہاں تو اس کی ریزن کیا؟ آپ اپنے لیے سوچ لیں، میں اپنے لیے سوچ لیتا ہوں. کبھی کسی پہ حسد فیل ہوا ہمیں؟ حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جناب اگلے کی کوئی چیز اچھی نظر آئے تو دل چاہے کہ اس سے ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے. یہ ہے حسد. ہم کس طریقے سے حسد پر قابو پا سکتے ہیں؟ کوئی طریقہ ہے آپ کے ذہن میں کنٹرول کرنے کا؟ حسد اور رشک اس میں کوئی فرق ہے؟ رشک کا لفظ بھی اردو میں آپ نے سنا ہوگا. دونوں میں حسد میں کوئی فرق ہے؟ حسد کے نتیجے میں انسان کی شخصیت میں جو تبدیلی وقوع پذیر ہوتی ہے اور اس کے کردار اور عمل پہ اثرات ہوتے ہیں، اس پہ ذرا سوچیے. کیا یعنی پریکٹیکلی میں نے ایکسپیرینس اپنا دیکھا ہے کہ حسد جب ہوتا ہے تو اب اگلے کا نقصان تو کچھ نہیں ہوتا، وہ صرف اپنے آپ کو ڈپریشن میں ہی ہم پڑ جاتے ہیں. میرا ایکسپیرینس یہ ہے، آپ اپنا ایکسپیرینس سوچ لیں، ہو سکتا ہے ڈفرینٹ ہو. اپنی ذات سے حسد ختم ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا خاتون کا اپنی بہنوں کی خوبیوں پر احساس کمتری محسوس ہونا حسد ہے؟ جب خواتین کے لیے سوال ہے. ایک خاتون اپنی بہن کی ذہانت سے متاثر ہو اور اس جیسا بننے کی کوشش کرنا چاہ رہی ہو تو یہ حسد ہے یا نہیں ہے؟ کیا کسی بہن حسد میں مبتلا تھی تو کیوں تھی؟ تو اس کے لیے خواتین خود سوچ سکتی ہیں. تو یہ اصل میں یہ جو رشک ہے یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمیں ایک خواہش آئی دوسرے میں ہے اچھی چیز تو پھر دل چاہتا مجھے بھی مل جائے. اگلے سے اگر کوئی نقصان کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی تو یہ ہے رشک اور یہ جائز ہے. لیکن حسد یہ ہوتا ہے کہ اگلے سے یہ چیز ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے. اب یہ بھی سوچیے بہت سے لوگ دیگر ممالک کی تباہی کی دعا وہ کرتے ہوتے ہیں، یہ بھی حسد ہے کہ نہیں؟ وہ کہ آپ کہیں گے کہ نہیں جی وہ تو انہوں نے تو ظلم کیا، اور وہ چلو ظلم کے علاوہ بھی تو ہم وہ کرتے ہوتے ہیں نا کہ ان کی اگر اکانومی اچھی ہے تو وہ بھی ایک حسد کی خواہش ہو جاتی ہے. امیروں کو دیکھ دیکھ کر غریب بھی حسد کر لیتے ہیں. کسی کے عالیشان مکان کی حسرت دیکھتے ہوئے اور دل میں گھٹن محسوس ہوتی ہے تو کیا یہ حسد ہے؟ میرا جواب ہے یس ہے. آپ اگر اختلاف کرتے ہیں تو آپ ضرور سوچ لیجئے اس میں. ایک لڑکے نے جب یہ سنا کہ اس کا دوست امتحان میں فیل ہوا تو اس پہ بہت خوش ہوا. کیا خیال ہے یہ حسد ہے کہ نہیں؟ میرا تو جواب ہے، کیونکہ میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں ہی نمبر 1 ہوں اور یہ فیل ہو. قرآن کے مطابق تاریخ کا پہلا حسد کس نے کیا؟ یہ اب سوچئے. قرآن مجید آپ پڑھ چکے ہوں گے اور یہ بالکل شروع میں ہی ایک واقعے کی تفصیل آتی ہے. تو کس نے حسد کیا تھا اور حسد کا نقصان ہے کیا؟ سب سے بڑا اپنا ہی ڈپریشن ہوتا ہے اور پھر یہ آتے آتے مائیگرین تک یہ بیماری آ جاتی ہے. اور کوئی طریقہ ہے آپ کے ذہن میں؟ سوچ لیں، میں بھی کچھ عرض کر دیتا ہوں، آپ بھی سوچ لیں اور اس میں ہم پھر بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حسد کے بارے میں ارشاد ہوا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد. یہ سورۃ الفلق جو آخری آیات میں سیکنڈ لاسٹ ہے اس میں فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس اپنے رب کی حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے تو. اس کا مطلب ہے حسد واقعی برائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی وضاحت فرمائی ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کا ڈر بالکل نہیں ہے کہ آپ میرے بعد مشرک ہو جائیں گے، لیکن اس کا اندیشہ کرتا ہوں کہ آپ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا کے مزوں میں پڑھ کر حسد نہ کرنے لگے. تو یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ آپ کی امت بڑی سپر پاور بن جائے گی کچھ عرصے میں تو بہت بڑی بینیفٹس ملنے لگیں گے، تو پھر حسد نہ آ جائے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ کریں، نہ حسد کریں اور نہ غیبت کریں. اللہ تعالیٰ کے بندے بھائی بھائی ہو کر رہیں. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن کے لیے زیادہ قطع تعلق کرے.
قطع تعلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بالکل علیحدگی ایسی کر لیں ان سے کبھی دوستی نہیں رہنی، یہ نہ کریں۔ اور یہ بتا دیا حسد سے بچیں اور غیبت سے اور بغض، ایک دوسرے سے نفرت، اس سے بچیں۔ انفارچونیٹلی ہم لوگ، ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ایک فرقے دوسرے فرقے سے کر ہوتے نہیں، بھی جو بھی ہیں اختلاف بھی ہے تو رہے لیکن محبت تو رہے نا، ایک دوسرے سے محبت سے رہیں۔ اور پوائنٹ آف ویو اگر آپ کو فیل ہوا ہے کہ بھی نہیں ان کا صحیح ہے تو بس آپ قرآن مجید کے لحاظ سے آپ کچھ دلیل وہ بیان کر دیں، بس اتنی بات ہے، اس سے زیادہ اور کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے ہماری۔ زمرہ بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ بھلائی سے رہیں گے جب تک وہ حسد سے بچتے رہیں گے، کیونکہ حسد سے ہی اور برائیاں شروع ہو جاتی ہیں، جس کو پہلے پڑھ چکے، جیسے تفصیل سے ہمارے ہاں یہ کینہ آ جاتا ہے، پھر غیبت آ جاتی ہے، پھر آ کے تکبر تک ہم پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ اصل میں سٹیپ بائی سٹیپ شیطان کے یہ سٹیپس ہمارے اندر آ جاتے ہیں۔ کسی کی ترقی سے دل میں گھٹن محسوس ہو اور ہم ناخوش ہو جائیں تو یہ حسد ہے۔ اس کے نقصان کی تمنا کرنا اور نقصان ہو جانے پہ خوش ہو جانا یہ بھی تعصب ہے، حسد ہے۔ اور رشک جو ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ دل میں خواہش ہو جائے اور پھر حسد کا شوق آ جائے، دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ رشک تو یہ ہے نا کہ دوسرے کو یہ ملا ہے یا اللہ مجھے بھی مل جائے، ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس میں حرج نہیں، لیکن جب یہ خواہش آ جائے کہ اگلے کو یہ نکل جائے اور مجھے ہی مل جائے تو یہ حسد ہوتا ہے۔ اور یہ آپ کو سیاست میں اسپیشل آپ کو ایگزامپلس ملیں گی۔ لسٹ آف پوزیشن، اصل میں یہ ہمارے ہاں برائی بنتی ہے کہ ہر کوئی ہمیں سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک پوزیشن ملے، ہماری پاور زیادہ آ جائے، اور اس کے لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک پوری جنگ کرتے ہیں۔ تو اصل میں حسد سے یہ پورا پروسیس شروع ہوتا ہے، حسد سے یہ پروسیس شروع ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے کچھ کیس اسٹڈیز شیئر کرتے ہیں عقیل بھائی کے، جنہوں نے انہوں نے ایک سائیکولوجیکلی انالیسس کیا پورا ڈیٹیل ان صورتوں میں، کہ مثال کے طور پہ کسی کی اچھی چیزوں سے جلنا، مثلا کوئی دوست یا خاتون کو کسی کے دیکھ لیے کوئی اچھے کپڑے، زیورات، مکان، موبائل، کار، یہ دیکھ کے دل چاہے یار اس سے نکلے مجھے مل جائے۔ کسی کے ظاہری اوصاف سے حسد، مثلا اگلے کے اندر کوئی شکل و صورت، کوئی حسن وہ ملا، وجاہت اور شخصیت دیکھی تو دل چاہے اس سے نکلے مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ کسی کی باطنی خصوصیات میں حسد، مثلا اس میں خوش اخلاقی، اس میں ذہانت، پھر دلعزیزی، ایک دینداری، عبادت گزاری ہو، وہ نظر آئے تو دل ہے اس سے نکلے یہ مجھے مل جائے، یہ سب حسد ہے۔ کسی کی مالی طور پر دیکھا اس کا بزنس اچھا ہے، اس کی اچھی ملازمت آ رہی ہے، تو یہ سب سینیریو، یہ سب ایگزامپلز ہیں۔ جب خواہش آ جائے کہ اگلے سے نکلے اور ہم میرے پاس آ جائے، کسی کی اولاد جیسے اولاد نرینہ میں یا حسد آنا، اس کو بچہ مل گیا اسے نکلے مر جائے اور میرا مل جائے، یہ حسد ہے۔ کسی کی شہرت، عزت، قابلیت اور عہدے سے حسد، یہ بھی ہوتی ہے ہمارے یہاں۔ کسی کی صحت، تندرستی، اطمینان، خوشی اور راحت سے حسد، یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ تو یہ جلن جب آ رہی ہوتی ہے نا، ایک جلن تو اتنی آئی نا کہ یار میرے میں نہیں ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن ہم اگر اگلے سے ہٹانا چاہ رہے ہو تو یہ حسد ہے۔ اجتماعی معاملات میں ترقی یافتہ قوموں اور ممالک سے جلنے کی یہ ہوتی ہے، اور اس کے تباہی کرنے کی یہ ہمارے یہاں کوشش ہوتی ہے، یہ خواہش ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ بھی قومی حسد آپ کہہ لیں، یہ ہوتا ہے۔ تو اس کا پھر رزلٹ جیسے میں نے عرض کیا تھا، عقیل صاحب آپ اس میں یہ بتاتے ہیں کہ بھی حسد میں نفرت کی آگ میں انسان جلاتا اپنے آپ کو، اگلے کو کچھ نہیں ہوتا، اپنے آپ کو جلاتا ہے۔ حسد کئی نفسیاتی امراض ہوتی ہیں، غصہ، ڈپریشن، احساس کمتری، چڑچڑاپن، یہ آتا ہے۔
اور میں آگے کہوں گا کہ مائگرین تک آ جاتا ہے انسان. حسد دشمنی اور دشمنی فساد کی جانب لے جا سکتی ہے اور اس سے گھر اور معاشرے میں فساد پھیل سکتا ہے، اور یہ پریکٹیکلی اپنے کیس دیکھے ہوں گے. حسد دیگر اخلاقی گناہوں کا سبب بنتا ہے، یعنی حسد سٹارٹ کرتا ہے اور اگلی پھر غیبت، بہتان، تجسس، جھوٹ، اور پھر آگے پھر پروپیگنڈا سے آگے آتے آتے غیبت، اور اس سے پھر اگلا سٹیپ آ کے پھر ہو سکتا ہے کہ قتل بھی کرنا. یہ سب ہوتا ہے ہمارے. حسد آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت برا لگتا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اگر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہمیں بچنا بھی چاہیے اسے. اب اس کے لیے کچھ حل ورز کر دیتا ہوں. عقیل بھائی کے نے جو سجیشن دی اسی کو آپ کر لیں کہ اگر حسد کی خواہش تو آ جاتی ہے نا، وہ رشک کے حد تک آتی ہے، تو اب اس کو کیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ محرومی اور احساس کمتری سے ہی آتی ہے. خدا کے فلسفہ آزمائش کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یار یہ امیر ہے ہم کیوں غریب ہیں. یہ بڑا آتا ہے نا ہمارے یہاں. نفرت اور کینہ آتا ہے، غرور اور تکبر بھی اسی کے نتیجے میں پھر آ جاتا ہے، اور منفی سوچ آتا ہے. تو اس کا پھر اثرات کیا کیا ہوتے ہیں، تو اس پہ ہم خود سوچتے چلے جائیں، ہم سالو کر لیں گے. ایک یہ مشورہ ہے کہ ایک سیلف اسیسمنٹ اپنے آپ کو ہم کریں. ہر واقعے پہ ہم غور کریں، اپنی پوری جب سے آپ کا بچپن سے آپ آج تک سوچ لیں کہ کس واقعے میں کیا ہوا تھا کہ جس میں مجھے اس میں حسد آیا تھا. اسی کو سوچ لیں تو آپ کو سولوشن بھی آ جائے گا. ہاں پھر اس کے بعد یہ حل ہو گیا تھا. جب نعمتوں پر حسد ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں مل جائے، لیکن ناممکن پر غور نہ کریں کہ نہیں جی یہ کبھی نہیں ملے گا. نہیں جی، بس اللہ تعالیٰ سے صرف دعا کرتے جائیں. وہ مادی چیزیں جو آپ کو حسد پر مجبور کرتی ہیں، کوئی اچھے کپڑے، اچھی گاڑی، اچھی جاب، تو پھر اس کو عارضی اور کمتر سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے جنت کے نعمتوں کی بھی دعا کر لیا کر، کیونکہ انلیمیٹڈ ہوگی وہ آپ کی پروموشن. نفس کو جبرن غیر کی نعمتوں کی جانب التفات سے روکیں اور ان وسوسوں پر خاص نظر کریں کہ یار کس چیز کے بارے میں میرے اندر حسد آتا ہے. اس چیز کو پھر جیسے آئے کلک کریں، آپ کے ذہن میں آٹومیٹیکلی کلک بن جائے گا اور وہ آپ کو روک لے گا. جس سے حسد ہو تو اس کے لیے بھی دعا کیا کریں، انشاءاللہ پھر اس کے ساتھ آپ کی محبت ہو جائے گی اور وہ حسد ختم ہو جائے گا. حسد ہو اس سے تو پھر محبت کا اظہار بھی کریں، ملیں جلیں ان سے، تو پھر انشاءاللہ دل سے خوشی ظاہر بھی کریں تو پھر یہ بھی حسد ختم ہو جاتا ہے. ممکن ہو تو اگر آپ پہ حسد ہے تو اس کو کچھ تحفے تحائف بھی کبھی دے دیں، تو اس سے بھی آپ میں حسد گر جائے گا. اگر پھر بھی افاقہ نہ ہو تو پھر جس سے حسد ہو اس سے مل کر اپنی کیفیت کا کھل کر اظہار کر دیں اور اس سے اپنے حق میں دعا کے لیے کہیں. لیکن اس بات کو بھی خیال کر لیں کہیں بات بگڑ نہ جائے، یعنی اگلا وہ پھر دشمن نہ بن جائے، یہ نہ کریں، بلکہ عزت کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ بائیں کہ بھائی یہ مجھے یہ وسوسہ آتا، بھائی پلیز آپ مجھے کچھ سجیشن آپ دے دیں، تو وہ آپ کو بتا دیں گے اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اچھے طریقے سے کر لیں. یہ کچھ سجیشن عقیل صاحب نے دی. تو جناب یہ اب دیکھیے کہ ہمارا اصل جو پلان تھا اس پہ ہم نے عقل و دانش، صحت کی بھی کچھ بات چلی تھی، معاشی طور پہ بھی کچھ عرض کیے تھے، آگے بھی بات آئے گی. ابھی اخلاقی پہلو، سماجی پہلو پہ ہماری بہت فوکس رہا. صلاحیتیں اپنی ڈیولپ کرنے کی اتنی نہیں آئی لیکن کچھ آئی ہیں. تو اب ہمارے اگلے لیکچر روحانی پہلو پہ زیادہ ہمارا فوکس ہوگا اگلے لیکچر میں. اور وہی جو ہمیشہ ہر لیکچر میں اینڈ پہ ورز کر دیتا ہوں کہ جنت جانی ہے تو اس کے لیے یہ کچھ طریقے ایگزامپل ہیں کچھ، اور جہنم میں جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے یہ رستے ہیں، جو چاہے اختیار کر لیں. اور جو سوال ذہن میں آ رہے ہیں ای میل کر لیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک روحانی
شخصیت کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔